کہ پاکستان اپنی اکنامک سوورنٹی یعنی اپنی معاشی خود مختاری کو سرنڈر کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان کی عوام کا کچھ خیال کریں۔ ہمارے ملک میں پہلے بھی قیامت ٹوٹی تھی 16 دسمبر کو جب ڈھاکہ فال ہوا تھا۔ آج پاکستان کا معاشی جو ہے سرنڈر ہو رہا ہے۔ ہم لوگ یہ اسمبلی اس نام سے یاد ہو کر کی جائے گی کہ ہم نے پاکستان کا معاشی سرنڈر کیا تھا۔ پاکستان کو ہم نے IMF کی اور IMF کے جو سرپرست لوگ ہیں، میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے بہاف پہ یہاں پہ بول رہا ہوں، میری آواز نہ بند کریں، میری آواز نہ بند کریں۔ اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ خواجہ آصف نے بھرپور تقریر کی جس میں انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک سرنڈر ڈھاکہ میں ہوا تھا اور یہ دوسرا معاشی سرنڈر، اکنامک سرنڈر اب اس حکومت نے کیا ہے IMF کے سامنے۔ پاکستان کو سرنڈر نہ کرے پاکستان کی خود مختاری کو۔ جو ملک جو ہے معاشی طور پہ غلام ہو جاتا ہے وہ کالونی بن جاتا ہے۔ یہ ٹیریٹوریل آکوپیشن سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے کہ آپ معاشی طور پہ ہمیں غلام کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے یہ کیا، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت آ گئی ہے، کیا آ گیا یہ؟ میں بہت صحیح بات کی، ابھی کسی نے کہا کہ شرم نہیں آتی، بڑا اچھی بات کی کسی نے۔ سر یہ ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ حکومت نریندر مودی کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں، ان کو نہیں بلایا تھا۔ یہ جو سب یہ تنخواہ دار ملازم جو ہے نا، ان کو نہیں بلایا تھا، بلایا کس کو؟ مودی کو۔ ساڑیاں بھجوائیں، تحفے۔ آپ تو ہمارے بھائی ہیں، وہ قومی سلامتی کی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ یہ لوگ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں جن کے گھر پہ مودی جی آئے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسد عمر صاحب سے کہ سرکار، آپ کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے تو ان کو کالیں کی، ان کا تو انہوں نے فون نہیں اٹھایا اور بہت اچھا کیا، لیکن نواز شریف کے اندر کوئی خوبی تھی، کوئی بڑا پن تھا کہ مودی جی اس کے گھر پہ آئے، ان کی مدر سے ملے اور ان کو مطلب جو اس کی پوتی کی شادی تھی اس پہ مبارکباد دی۔ اس کے اندر کوئی چیز تھی تو مودی جی آئے نا۔ آپ کے پاس کیوں نہیں؟ آپ کی فون نہیں اٹھاتے، آنا تو بہت دور کی بات، اور بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے، مطلب ان کو میں یہی کہوں گا کہ گھوڑے اور گدھے کی پہچان ہے کہ کون گھوڑا ہے اور کون گدھا ہے۔ پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نے پورے پاکستان کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ پاکستانی پترکاروں اور جنتا کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ پاک سرکار نے پاکستان کو IMF کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ پاکستان کی عزت و آبرو نیلام ہو چکی ہے۔ بھارت سے دشمنی نبھانے کے فیر میں آج پاکستان کنگال ہو چکا ہے اور اس کی ساکھ چوراہوں پر نیلام ہو رہی ہے۔ جس کشمیر کو وہ پاکستان کی شہرک کہتا رہا ہے، وہ شہرک کٹ چکی ہے۔ شہرک انسان کے گلے کی وہ نس ہوتی ہے جسے کاٹ دیا جائے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے خواب دیکھتے دیکھتے پاکستان کی شہرک حقیقتاً کٹ چکی ہے۔ مورخوں کی جنت میں جینے والا پاکستان بربادی کی راہ پر اتنا آگے نکل چکا ہے جہاں سے واپسی کی راہ ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور ہے۔ پاکستان کے آج کے حالات کیا ہیں اور ان کا مستقبل یعنی آنے والا وقت کیسا ہوگا، چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں خود پاکستانیوں کی زبانی۔ کہ پاکستان اپنی اکنامک سوورنٹی یعنی اپنی معاشی خود مختاری کو سرنڈر کرنے جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی سوورنٹی IMF کے پاس چلی جائے گی۔ یہ بڑی حیران کرنے والی بات ہے کہ آپ کا جو نیشنل بینک ہے وہ غیر ملکی ادارے یعنی کہ فورن انسٹیٹیوشنز کے ہاتھ میں چلا جائے۔ کیا اس کے بعد پاکستان اپنے آپ کو ایک سوورن ملک کہہ پائے گا؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ درست نہیں ہے کہ آج پاکستان اپنی اکنامک ساورنٹی جو ہے اس کو سرنڈر کر رہا ہے، کیونکہ میرے خیال میں یہ سٹیٹمنٹ صحیح ایسے ہوگی کہ پاکستان بہت پہلے جو ہے یا تو ساورنٹی سرنڈر کر چکا تھا یا کبھی پاکستان اکنامک معنوں میں ایک ساورن سٹیٹ بنا ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں جن کے گھر پہ مودی جی آئے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسد عمر صاحب سے کہ سرکار، آپ کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے تو ان کو کالیں کی، ان کا تو انہوں نے فون نہیں اٹھایا اور بہت اچھا کیا، لیکن نواز شریف کے اندر کوئی خوبی تھی، کوئی بڑا پن تھا کہ مودی جی اس کے گھر پہ آئے، ان کی مدر سے ملے اور ان کو مطلب جو اس کی پوتی کی شادی تھی اس پہ مبارکباد دی۔
اس کے اندر کوئی چیز تھی تو مودی جی آئے نا. آپ کے پاس کیوں نہیں؟ آپ کی فون نہیں اٹھاتے, آنا تو بہت دور کی بات. اور بالکل صحیح کر رہے ہیں, ان کو پتا ہے, مطلب ان کو میں یہی کہوں گا کہ گھوڑے اور گدھے کی پہچان ہے کہ کون گھوڑا ہے اور کون گدھا ہے. خیر, اس کے علاوہ پھر ایک اسد عمر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ امریکن نیشنل ہے, اس سے ہماری نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ کوئی مطلب کچھ نہیں ہوتا, بلکہ بہت اچھی ہو رہی ہے کہ وہ ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں. لیکن مودی صاحب کے ساتھ ملنے سے ہمارے ملک کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے بقول اسد عمر صاحب کے وہ داؤ پہ لگی. حالانکہ وہ تو آئے تھے, کابل سے آ رہے تھے اور گئے اور ملے, مبارکباد دی, چائے شائے پی, اور اس کے بعد وہ دہلی روانہ ہو گئے. بڑا اچھا لگا تھا, بہت زبردست چیز ہوئی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں. اس کے بعد آگے جا کے بڑھتے اور کہتے ہیں ہم نے تو ہندوستان کو ایسا جواب دیا, ہم نے ان کا جہاز گرا دیا. بڑا تیر مارا جی آپ نے, بالکل صحیح ہے. لیکن یہ جواب نہیں دیا کہ ہندوستان کی اکانومی اتنی بہتر کیوں ہے, ہندوستان کی فورن پالیسی بہترین کیوں ہے, دنیا ان کو کیوں پوچھتی ہے, دنیا ان کے پاس کیوں آتی ہے, دنیا مودی جی کو سلام کیوں کرتی ہے. اس کا جواب نہیں ہے, نہ عمران خان کے پاس ہے اور نہ ہمارے جو دوسرے بھی صاحب تھے اسد عمر صاحب. اور کہتے ہیں ہم نے تو ہندوستان کو بڑا ذلیل کیا. مجھے نہیں پتا کہ ذلالت یہ کس کو کہتے ہیں. ذلیل تو ہم ہو رہے ہیں یار, ہندوستان کو کیا ہوا ہے؟ ہندوستان کے پاس مہنگائی نہیں ہے, بہتر پوزیشن پہ ہے وہ. اکانومی ان کی جو وہ ہے وہ تقریباً $3 ٹریلین سے بڑی ان کی اکانومی ہے, شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے آئندہ 50 سالوں میں. اس کے بعد دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, بڑی طاقتوں کے ساتھ ان کا آنا جانا ہے, اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں ان کی. وہ IMF سے $1 ارب کے لیے ان لوگوں کا خون نہیں کرتے, ان ہندوستانیوں کا جنہوں نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا. جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ کو جن لوگوں نے ووٹ کیا, ویسے تو آپ سلیکٹڈ ہیں, لیکن اگر کسی نے آپ کو جینوئنلی بھی ووٹ دیا اور آپ سے کوئی امید رکھی تو ان کے ساتھ آپ نے کیا آپ نے کہا کہ جی ہم تو مودی جی فلاں ہیں, مودی جی فلاں ہیں. یہ وہی مودی جی ہے جس کو عمران خان صاحب کالیں کرتے رہے, لیکن انہوں نے ان کی کال نہیں اٹھائی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مودی جی جس کو آپ فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے آپ گالیاں دے رہے ہیں, اس نے اپنی قوم کو کیا دیا؟ اور آپ جس کو بڑا, جسے کہتے ہیں کہ مہان آدمی سمجھتے ہیں عمران خان صاحب, اس نے قوم کو کیا دیا؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ جو مودی کو آپ بے شک گالیاں دیں, کچھ بھی کر لیں, اس کی عوام نے اس کو دوسری بار الیکٹ کیا, وہ تیسری بار بھی عوام اس کو الیکٹ کرے گی, اور اس سے بھی باری, پہلی دفعہ جتنا ووٹ پڑا دوسری دفعہ اس سے زیادہ پڑا اور تیسری دفعہ اس سے زیادہ پڑے گا. ہندوستان کے حوالے سے اس وقت ہندوستان کا 2021 میں شاید 4 یا 5 لوگ بڑے اداروں کے CEOs بنے. ٹھیک ہے, یہ وہی مودی جی کے ملک کے لوگ ہیں جو ان اداروں کو, بڑے بڑے اداروں کو, اس میں وہ ادارہ بھی شامل ہے جس کی آپ منتیں لٹرلی $1 ارب کے لیے کر رہے ہیں, اس کے کی پوسٹ پہ بھی گیتا جی بیٹھی.